السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. وعلیکم السلام. اچھا میم صاحب وہ آئیں گی کیا؟ وہ جوائن کریں گی؟ ایک تو مس بشرا تھیں اور مس سمینا. پتہ نہیں، اب ہم نے گروپ میں تو ایڈ کر لیا نا، تو دیکھ لیں آپ. جی 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 چلے ٹھیک ہے. چلے ہم لوگ کل کا جو ہے تھوڑا سا وہ ریکیپ کر لیتے ہیں مل کے، تاکہ جو باتیں ڈسکس ہوئی تھی پھر آج کنٹینیو کرتے ہیں پڑھنا. کل سب سے پہلے تو ہم لوگ نے جو جیوگرافی تھی اس کی وہ، ہاں میں اس کا میپ شیئر کر دیتی ہوں، کل آپ نے بھیجا تھا نا، میں پہلے جی وہ شیئر کر دیتی ہوں، وہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. پکچر بھیج. یہ والا کروں یا پھر میں دوسرا کروں؟ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا. جی جی ابھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے والا میرے خیال میں جس میں نا عراق کی وہ وادی اور جو آج آپ نے پڑھنا ہے وہ والا تھا، اس میں لکھا ہوا. اچھا ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کی ایک اطلس ہے، یعنی ایٹلس، وہ اس میں یہ میپ ہے قرآن پاک کی آیات کے حساب سے. اچھا مطلب ایپ ہے کوئی قرآن کی ایٹلس نہیں، ہے اس طرح؟ ایٹلس ایپ نہیں ہے، کتاب ہے دارالسلام والوں اچھا کی اچھا نا. اچھا. اوہ ہاں جی. زبردست. اچھا اس میں میپ سارے دیے ہوئے ہوں گے، پھر ہاں جنگوں جی، اس وغیرہ میں سب کے دیے ہوئے ہوں گے. ہاں جی قرآن زبردست. آیات کے حوالے سے، یعنی سیرت کے حوالے سے نہیں ہے، قرآن آیات کے حوالے سے. اچھا اچھا تو اچھا صحیح. ہاں چلے اس جی. والے میپ کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ جو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ لکھا ہوا ہے، اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یعنی ان کا 1800 قبل مسیح ہے تقریباً. ابو صحیح. الانبیاء، ان کو ابو الانبیاء اور خلیل الرحمن بھی کہا جاتا ہے. اچھا تو یہ یہاں سے وادی اور یہ جو نظر آ رہی ہے نا بابل کے ساتھ یہاں پر عراق آپ میں. وہ پین یوز کر سکتی ہیں جہاں جہاں بھی آپ بتا رہی ہیں ہمیں، وہاں اچھا پین سے اگر مارک لگاتی ہیں. اچھا میں اپنی طرف سے بڑا کر رہی ہوں. جی جی. صحیح. آپ کے پاس پین بھی آ رہا ہوگا نا بنا ہوا، جس سے آپ مارک کر سکیں. ہاں میں دیکھتی ہوں. ہاں جی یہ جی جی نظر لگ گیا، ہائی لائٹ ہو گیا. جی جی بالکل بالکل آ گیا. بالکل جی زبردست. جی جی. تو یہ نام جو ملکوں کے نام بعد میں پڑے تھے نا، رکھے گئے تھے، تو یہ عراق، ایران وغیرہ یہ جو بھی ہے. اوہ تو اچھا اچھا. تو یہاں پر یہ اور وادی اور یہ بابل سے اس طرف. تو اب میرے خیال ہے اب میں اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ، تو اس کے بعد پھر آگے کیا ہے. اب میں اس کو کیسے کروں آگے. یہ یہاں سے بابل سے پھر یہ آگے دوسرے نینوا کا وہ جو ہم پڑھتے ہیں، دریائے فرات ہے اوپر نینوا، اور پھر اس کے بعد شام کے علاقے سے ہوتے ہوئے دمشق، اور یہ بیت المقدس یہ اس طرف ادھر آئے، اور یہاں سے پھر نبی یہ اس حضرت میں مین ابراہیم علیہ السلام حجاز. کا یہ سارا واقعہ. اچھا اس میں تو حجاز نہیں ہوگا. یہ نیچے، یہ حجاز ہے، یہ نیچے جدہ مکہ اوہ اچھا سب سے نیچے. حجاز. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی ٹھیک ہے. نیچے کی طرف. اور یہاں اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے نا، یہ نیچے مکہ ہے، پھر اس کے سائڈ یہ یثرب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ مدینہ، اور یہ اوپر بیت المقدس. تو
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب مکہ میں جب مسلمان نماز پڑھتے تھے نا تو یثرب مدینہ بھی اور ساتھ بیت المقدس یعنی اس طرف بھی منہ ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کی طرف اگر جب اس رخ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی جاتی تھی نا. اچھا اچھا کس رخ پہ آپ ذرا ایرو بنا سکتی ایک ہیں؟ منٹ یہ والا مشکل ہو رہا ہے یہ اس رخ پہ. اب یہ میں نے ہائی لائٹر شاید لے لیے. نہیں بن رہا مجھ سے. اچھا یہ نیچے سے اوپر کی طرف اگر کیا جائے نا تو مدینہ اور بیت المقدس ادھر یہ دونوں طرف منہ ہو جاتا تھا. لیکن جب یہ سینٹر جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہوئے پھر اس طرف نیچے جنوب کی طرف منہ کرنا پڑتا تھا. اور اوپر بیت المقدس اس طرف یعنی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمینہ آ گئی ہیں. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمد اللہ کا للہ. شکر ہے. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. جی آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیے گا تاکہ باقی لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چل جائے. جی میرا نام سمینہ یاسمین ہے. میں لاہور سے ہوں, میرڈ ہوں اور بس آپ کی کلاس کو جوائن کی ہے. یہی میرا انٹروڈکشن ہے بس. اور میں نے آپ کا تعارف یہ دیا تھا کہ ماشاء اللہ آپ نے خود بھی پڑھی ہوئی ہے یہ اور پڑھائی بھی ہوئی ہے رحیق المختوم. پڑھی ہوئی ہے میں نے, پڑھائی بھی ہوئی ہے. وہ کافی سال ہو گئے ہیں اس چیز کو. ہاں جی ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ. سمینہ یہ نا سامنے میپ ہے ہمارے تو جی اس میں وہ ہم دیکھ رہے تھے کل ہم نے پڑھا تھا افریقہ میں حبشہ بھی اس طرف افریقہ کے یہ بحر کلزم کو پار کر کے نا اس طرف نیچے کی طرف گئے تھے. یمن کا ہم نے پڑھا تھا کل. یمن کہاں ہے, مکہ مدینہ یہ راہ حجاز کا علاقہ کہاں ہے. تو یہ ابھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سارے وہ ہجرت جہاں جہاں انہوں نے کی وہ سارا دیکھ رہے ہیں ہم. جی الحمد للہ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, میں سن رہی ہوں. چلیں اچھا ٹھیک ہے. میں نے اصل میں نا روزہ رکھنا ہے تو مجھے ٹائمنگ کا ٹھیک طرح سے پتا نہیں تھا نا. ساتھ میں کچھ اپنے روزے کا تیاری کر لوں اور ساتھ میں اچھا سن رہی ہوں. جی آپ روزہ جی آپ کر لیں تیاری انشاءاللہ. میرے خیال سے چند دن لگیں گے سیٹنگ میں آنے پہ سب کو ٹائم. نہیں میں اچھا سن رہی ہوں. میں ساتھ میں ٹائمنگ میں ویٹ کر رہی تھی میں کلاس کا. میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں آپ. ٹھیک ہے. تو میں فرہین ہو گیا نا یہ تقریباً تھوڑا سا ہمیں میں ساتھ پھر ساتھ وہ تو ٹھیک ہے پھر بک آپ پھر اسٹارٹ کروں. جی 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 ٹھیک ہے اوکے میں بک شیئر کر دیتی ہوں. تھوڑا سا کل کی ریکیپ کر دیے گا کوئک جو ہم نے باتیں ڈسکس. ایک تو ہم نے جغرافک لوکیشن سب سے پہلے کی تھی ڈسکس نا. اب وہ میرے خیال سے کسی کو یاد تو نہیں ہوگی کیا کیا اس میں تھے فیکٹرز جو سراؤنڈ کر رہے تھے نا حجاز کو. اس کے بعد پھر ہم نے کہاں پہ نیکسٹ پڑھا تھا. ہم نے زیادہ تر تو یہ دیکھا تھا نا وہ نیچے یمن سے لوگ نا انہوں نے وہ ہجرت کر کے کہاں کہاں پر وہ چلے گئے. یہ قبائل جو تھے نا یمن کے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم پیج ڈائریکٹلی وہی کھول لیتے ہیں 30. کل سے انشاءاللہ پھر ہم نا اپنے وہ بلٹ پوائنٹس بنا لیں گے ڈسکس جی کرنے کے لیے پچھلا. ہاں جی بالکل صحیح. اچھا انشاءاللہ آئیڈیا ہے. چلے انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر آپ سٹارٹ کر لیں ریڈنگ کرنا. میرے خیال سے کل یہ لاسٹ پیراگراف ہم نے پڑھا تھا نا. یہ معلوم ہے کہ لاسٹ یہی تھا نا جی ٹھیک ہے. پیج 36. یہ بسم اللہ یہاں سے الرحمن پھر آپ الرحیم. کر سکتے ہیں اسٹارٹ لاسٹ پیراگراف سے لے لیں تاکہ سب کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے تھے. حزان. اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک مصروف تگوداس رہا کرتے تھے. ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے. فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا. لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا. اس کی نیت بد اس کے منہ پر دے ماری گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا. پھر سارہ علیہ السلام نے
نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہوا تھا کہ مشہور یہی ہے کہ حضرت حاجرہ لونڈی تھی، لیکن علامہ منصور پوری نے مفصل تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھیں اور فرعون کی بیٹی تھیں. اگلا پیج کر لیجیے. جی جی آپ کنٹینیو کریے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لے آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے کے سمیت جلا وطن کر دے. حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا. اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی. سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا. وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا. آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا. اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم اور آدمزاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دار میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا. اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، چاہے لیکن آواز تیز کر دو تو میوٹ باقی لوگ پلیز میوٹ کر دیجیے پلیز. لیکن چند اوپس. جی آپ انمیوٹ کریے گا حمزہ. ٹھیک ہے. زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا. تفصیلات معلوم و معروف ہیں. کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں اچھا یہ میرے خیال سے جو پیراگراف ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا اگر وہ کر دیں تاکہ اگر کوئی کسی سے مس ہو گیا تو وہ چیز کور ہو جائے نا. اس میں وہاں پر ان کی پورا بتایا گیا نا کہ وہ حجاز لے کر آئے تھے حضرت ہاں جی ابراہیم علیہ السلام نے. جی حضرت اسماعیل اچھا یہ حجاز میں اس سے پہلے کسی نے بھی دعوت نہیں دی تھی کسی اور نبی نے؟ کوئی آتا ہے تاریخ میں؟ سمینہ بتا دیں. ہاں اچھا وہ شاید بزی ہے، میرے خیال سے وہ روزے کی لگتا تیاری تو کر رہی نہیں ہے ہے. پھر جی نہیں نا کچھ ایسے. ہاں جی بتاتی نہیں کہ وہاں تو کوئی آبادی تھی، نہ کوئی بندہ تھا نہ کچھ. حجاز میں جب سٹارٹ ہوا ہے نا ان کے بعد شعیب تک رہا ہے نا، تو اس کے بعد پھر پہلے بھی کوئی نہیں تھا. کیسے ہو سکتا پہلے؟ اچھا اچھا تو یہاں سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا حجاز کا مشکل. صحیح. ویسے بھی اس لیے ان کو امی کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی کتاب اور وہ کوئی نبی نہیں آیا. اس لیے ٹھیک ہے. قبیلہ جرہم جب یہاں آباد ہوا آ کے تو پھر ہی آگے جی سے یہاں آبادی سٹارٹ ہوئی ہے نا. جب مکہ پانی کا جب پتا چلا کہ یہاں سے آب زمزم ہے تو لوگوں نے اچھا رہنا اچھا شروع کیا. ٹھیک ہے. صحیح. صحیح. جرہم ثانی کہا جاتا ہے. یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا. صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی میں سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ. ہاں جی ہاں ترک کرنا، ترک سے ہے متروکات. اچھا صحیح. یعنی کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اپنا بیوی اور بیٹا. لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی. البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1 قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا. جی کوئی اور کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں ریڈنگ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم شبنم. السلام. جی آپ کنٹینیو کریے. جی کہ وہ اپنے سرزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح تھوڑا سا کرنے مائک کے قریب کریے گا اپنے، تھوڑی سی آواز اور کلیئر کر لیجیے. اب
ٹھیک آ رہی ہے؟ اب بہتر. وہ اپنے ساجزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبی عطا فرمایا. زبیہ. اچھا، یہاں پہ ذبی پورا قربانی کا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. اچھا، یہ بک کافی ٹو دا پوائنٹ ہے. یہ کافی ڈیٹیل میں میرے خیال سے نہیں قصوں کو بیان کر رہی ہوتی نا، کیونکہ تو کافی لمبا ڈیٹیل کا وہ ہے نا. لیکن ماشاء اللہ سے کتنی لیکن بڑی مین قربانی تھی. پوائنٹس انہوں نے سارے یہاں پہ بتا دیے ہیں نا کہ کس مین. اور وہ عیسیٰ والی بات ہے نا کہ یہاں پہ وہ اللہ معاف کرے مسالہ لگا کے تو نہیں نا. جو مین پوائنٹ ہے کہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ کس طرح سے قربانیاں دیتے رہے ہیں. مطلب مقصد ان کا اللہ کی رضا ہوتی تھی. یہ اور ہمیں اتنی پتا بڑی ہونا قربانی یہ والی تو بہت واقعی بڑی میں. ہے. بے شک بے شک. اور ہم سب بس اللہ صحیح بات ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے جینا دے. جی. مجموعہ حابیل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ یہ کتاب مجموعہ بائبل ہے میرے خیال سے نا. سوری بائبل لکھا ہے. ہاں بائبل ہے. دور سے مجموعہ بائبل کی کتاب میں کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے. اور قرآن کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے. اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا. بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے. اچھا، یہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں نا یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کیونکہ جو یہودی ہیں نا وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ جو نبوت ہے نا وہ صرف ہمارے ہی مطلب ادھر تھی بنی ان کے اسرائیل میں. لحاظ سے. ہاں، ان کو اس چیز پہ بہت تکبر تھا کہ سارے انبیاء جو ان سے ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہیں. اور ہماری جو تاریخ ہے نا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سارا کچھ، تو ہمیں اس بارے میں بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے اور کنفرم رہنا چاہیے، ہے نا. اور یہ بھی وہ ایکسکیوز می، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی باتیں قربانی والی جتنی وہ ساری حضرت اسحاق کی تھی، حضرت اسماعیل کی نہیں تھی. وہ قربانی جو تھی نا حضرت اچھا اسحاق والا معاملہ تھا. جی اچھا، قربانی بھی لے گیا اس طرف. ہاں، ادھر بھی لے گیا، قربانی بھی لے گیا. صحیح. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جب ہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کے ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی. اسی دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اچھا، یہ حضرت حاجرہ کے ساتھ علیہ السلام لگائیں گے؟ علیہ السلام نا. اے نہیں لگا. آئین تو ہے، لیکن اس کو اس میں نا ہم عربی میں صحیح طرح کس طرح پڑھیں گے. میں تلفظ یہاں پہ میں گڑبڑ ہو جاتی، پریشانی لگتی ہے. مونس ہے نا، علیہ السلام. ہاں جی، علیہ السلام. علیہ صحیح. بالکل صحیح. یا سلام علیہ بھی کہتے ہیں، سلام علیہ. علیہ، ہاں یہ آسان ہو جائے گا. سلام علیہ، ہاں وہ آسان ہے. جزاک اللہ خیر. مرد ہوں گے تو سلام علیہ. اچھا علیہ. علیہ. ٹھیک ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. بہت سے حالات دریافت کیے. اس نے تنگ دستی کی شکایت کی. آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے. بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی ساجزادی تھی. اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. بہت سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی. آپ نے وصیت کی کہ
اسماعیل علیہ السلام اپنی دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ جی یہاں سے مریم آپ یہاں پر ہمارے لیے کتنا بڑا نقطہ ہے نا خواتین کے لیے، کہ اگر ہم یعنی اللہ کی پسند کون سی وہ والی بیویاں ہیں کہ وہ جو صابر اور شاکر ہو، اپنے شوہر جس حالت میں رکھتا ہے اس میں صبر اور شکر کرے۔ بالکل بالکل واقعی سے یہ صحیح پوائنٹ آپ نے ریز کیا پہ۔ جی مریم میں آپ کچھ کہوں، جی میں کچھ جی کہوں جی اس بارے میں۔ جی 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 سب لوگ جو جس کے دیکھیے ذہن میں پوائنٹ آ رہے ہیں پلیز آپ لوگ ایڈ کریں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھانپ لیا کہ یہ عورت اس مرد کے، میرے بیٹے کے آخرت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، ناشکری کر رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم وہ تو نہیں لیتے، لیکن میرے حال میں حدیث میں بھی ہے کہ باپ کو اتنا، جو ماں باپ ہیں ان کو اتنی پرمیشن ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی آخرت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں، اگر وہ کہیں تو طلاق دے سکتے ہیں وہ۔ لیکن آج کل کے ماں باپ ایسے نہیں ہیں، انہیں تو اگر کوئی بہو پسند نہیں آتی کسی بھی چیز سے تو وہ بس ان کے اندر وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر صرف یہی پوائنٹ ہو کہ یہ بیٹی، یہ لڑکی جو ہے یہ میرے بیٹے کی بچوں کی تربیت بھی ٹھیک نہیں کر پائے گی اور اس کو بھی جہنم کی طرف لے کے ڈریگ کر رہی ہے، اس طرف لے کے جا رہی ہے، تب تو یہ پوائنٹ ویلڈ ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنی وہ ایمانی حالت دیکھیں تو اس میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ماں باپ کو اتنا احتیاط ہے، سوائے اس کے کہ فتنہ ہی پھیلے گا۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نبی تھے، اور عام انسان نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن اس کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، تو پھر وہ یہ کام اگر کرے گا بھی تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اور ثواب کی بات ہی ہوگی۔ اس بات اس طرح سے بھی ہے، اور یہ بھی ہے نا کہ جو آپ بیٹے کی پرورش کر رہے ہو وہ بھی تو اللہ کے احکام کے، نبی پاک کے تعلیمات کے حساب سے ہونی چاہیے نا۔ اگر بیٹے میں دینداری ہو ہی نہ اور آپ کہو کہ بہت لے کے چلے، دونوں کو اس حساب سے لے کے چلنا پڑتا ہے نا۔ جی جی بیٹا بھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے نا، جی اللہ کی رضا کے آگے جس نے سر جھکا دیا۔ جی جی بالکل۔ جزاک اللہ۔ جی مریم آپ پڑھ رہی؟ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع میں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بامشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا مداد مشکل ہوگا واقعی اس وقت ساری دنیا کے لوگ حج کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں ماشاء اللہ سے۔ بس جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے اس وقت بھی، جو حق کے راستے میں تھے وہ پیغمبروں کے ساتھ تھے، اور جو کیا کہتے ہیں مشرک تھے اور کفر کرنے والے تھے وہ پیچھے سائڈ پہ ہو جاتے تھے نیکی کے راستے سے۔ سبحان اللہ۔ جی کنٹینیو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مداد کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت، یان نیابت کے یہاں پہ یانبائے، یوت، کدار، اوبائل، بن شام، مشما، دوما، میشا، عدد، تیما، یتور، نفیس، کدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بدوباش اختیار کی۔ ان کی یعنی زندگی بسر کرنا اسٹارٹ کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پہ تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے اچھا مکے یہ میں کنٹریز کے نام ذرا سا مجھے کلیئر کر دیں گے؟ ایک تو یمن ہی انگلش میں کہلاتا ہے نا، اور مصر اور شام، مصر ایجپٹ ہوتا ہے؟ ایجپٹ جی اور مصر شام ایجپٹ ہے اور شام سیریا ہے۔ سیریا۔ اچھا ٹھیک ہے صحیح اور صحیح۔ ان تمام ممالک کے جو حدود ہیں نا اب یہ چینج ہو چکے ہیں، اس وقت کچھ اور تھے۔ اس وقت جو اچھا شام تھا نا یہ اب کے فلسطین، لبنان، اردن
اور اب یہ شام پر مشتمل تھا. میپ اب سامنے یہ کر صرف دیجیے چھوٹا نا، سا ایک ملک پہلے رہ والا گیا ہے شام. میپ کو، پہلے والے میپ کو سامنے کر دیجیے. کیا یہ کریں؟ جو شام کا بتا رہے ہیں نا، یہاں پہ پہلے رومیوں کا تھا نا قبضہ. یہ کر دیں، ہاں جی. یہ ذرا نا میپ، پہلا پیج جو تھا نا میپ کا وہ کر دیجیے سامنے. اچھا میں آپ کو وہ کر دوں، وہ دوسرا والا جو یا پہلا کون سا جو میں نے پڑھا پہلے تھا؟ والا، پہلے والا. اچھا ایک سیکنڈ. کیونکہ سورۃ الفیل لیلا، جی سورہ فیل کا ہی سورۃ واقعہ ہے نا، ہاں نبی جی پاک کی پیدائش سے پہلے کا جو تھا. ہاں جی. اس میں یہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے امن کا ان کو دیا کہ وہ اچھا تجارت آپ کا لوگ پلیز کرتے تھے. مارکر سے بتا دیجیے گا، جو بھی ہے نا وہاں پہ مارکر سے نشان لگا دیجیے گا تاکہ سمجھ آ جائے آپ کہاں پہ بتا رہی ہیں. یہی اب میپ کہہ رہی ہے نا نا آپ اوپن کر. ہاں جی ہاں جی. یہ بشرا آپ اب کر اس سکتی کے ہیں یہ میپ کے بارے میں؟ جی اس یہ میں پوائنٹر کے لیکن ساتھ کر دیجیے. جی وہ تو میں، لیکن یہاں پہ نا انہوں نے یہ والے مینشن نہیں کیا ہوا یہاں پہ سرزمین شام کو. اچھا اس میں نہیں یہ ہے. یہ نہیں، یہ اچھا اوپر یہ ہے نا، یہاں پہ یہ دیکھیں جتنا گے ہے نا یہ سوریا، یہ سوریا صحرا، بھی اس کا نام تھا نا. جی 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 یہ اوپر ہے. اور یہ مصر، یہ 7 مصر، ٹھیک ہے. اور اچھا صحیح. نیچے سے یمن، یہ یمن. یعنی جنوب کی طرف یہ جب گرمیاں سردیاں ہوتی تھیں تو نیچے جنوب کی طرف ہی تجارت کرنے آتے تھے، اور جب گرمیاں ہوتی تھیں نا تو اوپر شمال کی طرف یہ شام اور مصر اس تجارت کرنے جاتے تھے. صحیح صحیح شام صحیح. میں جو علاقے شامل تھے نا اس وقت وہ تھا فلسطین تھا، جی شام تھا، اب کا اردن تھا اور لبنان تھا. یہ ٹھیک. چار ممالک تھے جو شام پر مشتمل تھے. یہ جتنا ذکر ہمیں ملتا ہے نا کہ نبی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تجارت اللہ. شام کا تھا، اور حضرت ابراہیم کا بھی آ رہا ہے کہ وہ فلسطین واپس چلے گئے. تو یہ سارا علاقہ ایک ہی ہوتا تھا اس وقت. یہ سارا بالکل بلاد شام کہلاتا تھا، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں اور جس کی فضیلت بہت زیادہ ثابت ہے. اسی کون لیے کون سی تو کنٹریز آپ یہودیوں نے نے آج کل اس کا بتائے؟ بیڑا غرق کیا ہوا ہے سارے علاقے کا، اردن، کیونکہ لبنان یہ اور فلسطین بتا رہی ہیں وہ. جی اردن، اور لبنان، فلسطین اور شام، یہ 4 ممالک ہیں جو اس وقت کے شام تھے. او اچھا 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 اچھا. صحیح اور صحیح. جتنی احادیث ہے نا کہ برکت شام میں ہے، یمن اور برکت شام میں برکت دے، اور شام پہ فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور یہ والی احادیث ہے نا. اور آخری قرب قیامت کے نزدیک سارے مسلمان جو ہیں وہ شام میں اکٹھے ہوں گے. اسی لیے تو آج کل یہود نے ان ممالک کا دیکھیں بیڑا غرق انہوں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں کے بارے میں پیش گوئیاں ہیں کہ یہاں سے اہل ایمان اٹھیں گے. شام کے برے حالات ہیں، یمن کے برے حالات ہیں، فلسطین کا تو پتہ ہی ہے ساروں کو کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے، جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کچھ ہوگا ایسے انشاءاللہ بہتر کہ سب کچھ ختم ہوگا، مسلمان اب دوبارہ سے انشاءاللہ اٹھیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بس ہم نے اپنے اپنے طور پہ یہ دیکھنا کہ ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں، ہاں کہ ہم بالکل. بس خاموش بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا نہ. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلیس کیا ہمیں دیکھنا چاہیے نا ہم آس پاس کیا امپیکٹ لا بالکل سکتے ہیں، بالکل کتنا کچھ کر بالکل سکتے ہیں ہم. وہاں سے تو سٹارٹ لیں، پھر انشاءاللہ اور بڑے کام بھی اللہ میاں لیں گے. بالکل. جی بالکل. اگر کچھ سوچ تو نا کچھ امت سٹارٹ سے اگر متعلق انسان ہماری کچھ نہ کچھ سوچ تو ہونی چاہیے. جی حالات سے، اسٹارٹنگ سب میں سے اگر پہلے کہ اپنے حالات سے آگاہی. اسٹارٹنگ میں اگر انسان اپنے گھر سے ہی لے نا کہ معاشرے میں ایک اچھا انسان ہو، تو آپ ہر بندہ اگر اپنے کرے تو معاشرے میں کافی بہتری ہو جائے. لیکن بندہ یہی بالکل کہتا ہے آپ. کیا کروں. کل میں اصل میں اسٹیڈیم گئی تھی تو میری ایک دوست وہاں پہ نا اپنا پاکٹ جا نماز ہوتی ہے نا، اس نے بس وہاں پہ بچھایا. اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو وہ دور جا کے تو پڑھ نہیں سکتی تھی، اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی نا. اب سب لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، مطلب اس کے پاس وہ موقع تھا، وہ ایک طرح سے اس کی تبلیغ بھی ہو گئی، اس کا جو فرض نماز تھی وہ بھی ادا ہو گئی. اب اسٹیڈیم جانے کا مطلب یہ تو نہیں نا نماز قضا کر کے رات میں جمع کر کے شام میں سب پڑھے. یہ تو کوئی تک نہیں بنتی نا، نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے پاس وہ موقع تھا. ہمارے پاس اس طرح بہت موقع آتے ہیں جو ہم اویل کریں، اور اس سے پھر ظاہر ہے ہمارے بھی فرائض پورے ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایک تبلیغ کا بہت بڑے، یعنی کہ اس وقت کوئی ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا اور بہت عجیب طریقے سے دیکھا کہ یہ کیا کر رہی ہے یہاں پہ، ایسے ایک دم سے نماز شروع کر دی اس نے. تو وہ سب کے لیے تو بہت عجیب تھا، لیکن وہ کتنے لوگوں کو میسج گیا ہوگا کہ بھائی اس کو کیا ہوا کہ یہ ایک دم سب کو چھوڑ کے سب انجوائے کر رہے ہیں یہ نماز میں. اس کے بعد پھر ایک اور انکل آئے، انہوں نے اس سے جانماز لی اور انہوں نے کہا کہ میں بھی یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ لوں. تو اس طرح سے دیکھیں نا امپیکٹ پھیلتا ہے، آپ کرنا چاہیں تو
ورنہ ہم لوگ صرف واٹس ایپ، فیس بک، ڈسکشن، پوسٹ شیئر، ان چیزوں میں لگے. پریکٹیکلی ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں. تو بس اپنا دماغ انسان لڑائے اور بس اسٹارٹ کر دے اپنی طرف سے کام، پھر انشاءاللہ اور وہ چیز پھیلتی ہے. بالکل. اور اسی طرح جی، سے جب ہر آپ کے چیز کا آثار ہے نا، ہمارے ہر ایکشن کے آثار ہیں. بالکل اسی بالکل طرح سے صحیح جب بات. آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض نہیں چھوڑتے ہو، کوشش کرتے رہتے ہو، پھر بچوں پہ بھی اس کا بہت اثر ہوتا ہے، وہ بھی پھر اس بالکل چیز کا کرتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا مریم، آپ نے کہاں تک ریڈ کیا تھا؟ یہی نیکسٹ پیج صحیح پیج کھولا ہے؟ اس اگلا پیج. لاسٹ سے اگلا پیج. اچھا جی جی آپ کنٹینیو کریں. ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے یہ پڑھ لیا تھا، اسے نیچے لگ رہا ہے. اچھا، نبیدیوں کے تمدن کا کوئی شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل اس ہوا. کا ایک منٹ مریم، یہاں سے تھا نا، بعد میں یہ قبائل جزیرات العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ میں تھرڈ لاسٹ انہیں لائن. ہاں سیکنڈ پیراگراف کی تھرڈ لاسٹ لائن. اچھا، بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کے دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے. صرف نابت اور کدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنی ہے. نبیدیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا. اچھا، یہ انہوں نے ایک تمدن کا ورڈ جو ہے یہ ہے مطلب شہری زندگی اختیار کرنا، یعنی کہ اس وقت کے حساب سے ایک ایڈوانسمنٹ جسے کہیں گے وہ انہوں نے لانا شروع کیا تھا. صحیح. اچھا رہن سہن کا انہوں طریقہ، تمدن کا مطلب. ہاں رہن سہن. اچھا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک طاقت پر حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا. بطران ان کے بطران اچھا، یہ بعد گزار میں نے سرچ کیا تھا، یہ وہ تھا کہ ٹیکس دینے والے ہوتے ہیں نا، کہ آپ نے اتنا ایسا سیٹ اپ قائم کر دیا کہ اب لوگ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں کہ وہ سہولتیں اویل کرنے کے لیے نا. تو باج کے تاج مطلب ٹیکس دینے والا. بطرا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی. پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبیدیوں کو قصہ بارینہ بنا دیا. مولانا یعنی سید پرانا سلیمان قصہ، مطلب کہ گزرا ہوا قصہ اس طرح سے ان کو کر دیا. مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل خسان اور انصار یعنی اوس و خزرج کے تانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے. کدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماہد کا زمانہ آ گیا. عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک محفوظ ہے. عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21 پشت پر پڑھتے ہیں. بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے. فرماتے کہ ماہرین انصاف غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان کے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں تک پتا تھا جہاں تک عدنان تک جاتا تھا، اس سے پیچھے کا ان کو خود بھی نہیں پتا تھا. یہاں تک ہی ہم کر لیں ہے نا اس جی آج جی ٹائم ہو گیا. جی جی انشاءاللہ صحیح. بالکل. چلے پھر شبنم آپ تھوڑی سی دعا سے اینڈ کر دیں. ماشاءاللہ شبنم کو بڑی اچھی اچھی دعائیں دیتی ہیں. ماشاء اللہ. دعا کر لیں، بس یہیں تک پڑھنا. جی جی بس ٹھیک ہے، آج ایک یہاں پہ پیج اینڈ پڑھ کرتے ہیں لیتے ہیں. انشاءاللہ. آپ لوگ کی وہ تو نہیں، میرے خیال سے پنجاب سائڈ میں وہ شروع ہو جاتی ہے نا اس وقت فجر کا ٹائم، تو اذانیں وغیرہ شروع ابھی تو نہیں ہوئی. ابھی نہیں ہوئی، تقریباً چلیں اس پیج کو 5. کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ابھی ہے 5 منٹ. وہ اصل میں سب کو کمٹ کیا ہوا تھا نا 5:30 بجے تک کا شبنم، اس وجہ سے نا وہ سب کی اپنی مصروفیات سب تو ہوگی. پھر ٹھیک ہے کل کی طرح پھر وہ کٹ جائے گا نا، پھر دعا نہیں ہو سکے گی. ابھی 3 چلیں منٹ اچھا ہے، یہ والا پیج کر لیتے ہیں، یا تو پھر اگر سب کو پرابلم نہیں ہے ٹھیک تو ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہے 3.5 منٹ ہے. چلیں کنٹینیو کر لیں. پھر مریم آپ کنٹینیو کر لیں اس پیج کو. بہرحال
معاذ کے بیٹے نرزار سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماہد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مدر۔ ان میں سے مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں، چنانچہ ربیہ اور اسد بن ربیہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، ربیہ سے اسد بن ربیہ، غزیہ، عبد القیس، وائل، بکر، تقلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مدر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس الیان بن مدر اور الیاس بن مدر۔ قیس الیان سے بنو سلیم، بنو سلیم، بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس اور زبان، اشجع اور غنی بن اسر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مدر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد سے خزیمہ اور کنایا بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنایا سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ کنانا سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانا کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: یہ پہلا کیا؟ جمح، سم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصہ بن کلاب کے خاندان، یعنی عبدالدار۔ دیکھیں نا جزا میں نا تیم، زہرہ، یہ میرے خیال میں قصی بن کلاب ہے، اگر میں غلط نہیں۔ قصی بن کلاب، جی قصی بن کلاب۔ اسد بن عبد العزیٰ اور عبد چلے مریم اب اینڈ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ یہاں سے کل کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی سب سے۔ اوکے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ دعا کروا دی تھی شاید کسی جی جی جی، شبنم آپ اینڈ ہونے والے، چلیے شبنم آپ جلدی سے کر لیں، چند سیکنڈز رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کی اس محفل میں جو شریک ہے اور جو نہیں بھی، اللہ سب کو اپنے مقصد میں استقامت دے، اور اللہ ہم سب کو کی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور اللہ ہمارا ہر ٹائم ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرے، اور اللہ ہم سب کو نبی پاک کی تعلیمات کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب کرے۔